بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے ٹھہرایا۔ پھر ایک مقام پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ حضرت ہاجرہ جس جگہ فرشتے سے ہم کلام ہوئی تھی وہاں ایک کنواں تھا۔ پھر جب بی بی ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ کبھی کبھی محبت کے ساتھ بوس کنار میں مشغول ہو جاتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو بما پیارے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بما بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا، حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سے شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں کعبے کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ فرمان ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کیتی کی جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزیہ عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری دعا ہے۔ پہلی دعا یہ تھی جیسا کہ ارشاد ربی ہے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نمازیں ادا کرے۔ یہ پورا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی
تعمیل میں ذرا ہچکچاہٹ بھی محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیخوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا۔ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑی کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آتے جاتے وہاں پر عالیشان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائی، اور اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ ٹھہرائے۔ تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی کامل نشو و نما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر دو۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی۔ پھر دوسری رات بھی ویسے ہی خواب دیکھی، صبح چند گائیں ذبح کی۔ تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش ازدی سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کے خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو بوجہ اللہ ذبح کر۔ تب آپ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر، میں نے اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے کر جاتا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائی، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوتا ہے جو بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہو گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے
تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو پھر بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر گیا، پھر موقع پا کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، پس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے باپ، جو کچھ حکم کیا جلدی کر، انشاءاللہ مجھے صابروں سے پائے گا۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلی کر چکے، پھر ڈالا زمین پر اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو بدلے بڑی قربانی کی۔ یہ ایک دمبا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا چگتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے، پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور اسماعیل کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا، چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہو گئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی تختی رکھ دی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ کر کے ایک اشراف گھر کی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات کا سنگر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ کہاں ہے، کہا کہ شکار کو گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اور مہمان داری وغیرہ پسند نہ آئی اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزاران کی بھی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آثار انوار معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بی بی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز
تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی دہلیز تو ہے، اور وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے، اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالح بی بی آ گئی۔ دوبارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرا خاوند حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گیا ہوا ہے۔ روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی اور مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا، اور یہ بات بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے، اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی نے سارا ماجرا بیان کیا، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے غمگسار میرے والد خلیل خدا تھے، دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے، جو مجھے بصر و چشم قبول ہے، ان کی فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تورات کے قول کے مطابق 12 فرزند تھے، جو مستقل قبائل عرب کے سردار تھے، اور ایک بیٹی تھی جس کا بشامہ نام بتا دیا۔ ان 12 بیٹوں میں 2 بہت مشہور گزرے، بنایوت اور قیدار، اور ان کا ذکر توریت میں اکثر پایا جاتا ہے۔ بنایوت یا نابوت اس کی اولاد اصحاب الحجر ہے، اور قیدار کی اولاد اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف سورہ مریم میں یوں بیان ہوئے ہیں، اور یاد کر کتاب میں ذکر اسماعیل کا، وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے، اور وہاں ہی ان کی وفات ہوئی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ وہ ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم کے اندر دفن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ پھر کہا اب غسل دے فرزند کو، اور نئے کپڑے پہنا دے دلبند کو۔ پس نہلا کر ماں نے پہنایا لباس، اور کہا جا جانے مادر حق کے پاس۔ سن کے اس یہ ذبیح اللہ کلام، گھر سے باہر آئے ہوتے شاد کام، اور ہوئے ساتھ ان کے ابراہیم بھی، آستین میں لے کے رسی اور چری۔ راہ میں شیطان ملا کہنے لگا، ذبح کرنے تم کو باپ اب لے چلا۔ تب لگے ابلیس سے کہنے یہ آپ، مارتا ہے کب کوئی بیٹے کو باپ۔ پھر تو یوں بولا وہ ابلیس لعین، ہو گیا ہے حکم رب العالمین۔ بولے وہ گر ہے یہی فرمان حق، ایسی جانے لاکھ ہو قربان حق۔ پہنچے قربا گاہ میں وہ جس گھڑی، باپ نے رسی نکالی اور چھری۔
ذبح کرنا میں تمہارا دیکھتا ہوں خواب میں، حکم یہ ہے دیکھو تم کیا کہتے ہو اس باپ میں۔ عرض اسماعیل تھی بابا کرم او حکم خدا، صابروں میں پاؤ گے مجھ کو انشاءاللہ۔ پہلے میرے دست پا کو باندھ لو، وقت قربانی کی تا جنبش نہ ہو۔ دوسرے منہ ڈھانپنا میرا ابھی، تا نہ آئے رحم تم کو اس گھڑی۔ تیسرے یہ ذبح کرنے کی خبر، کیجیو ماں کو ہرگز اے پدر۔ الغرض جب مہترا ابراہیم نے باندھے ہاتھ اور پاؤں اسماعیل کے، اور لٹایا ان کو فرش خاک پر، ڈالا کپڑا ان کے روئے پاک پر۔ امر رب کو سب سے ہے بالا تری، جب گلے فرزند پر رکی چری۔ پڑ گیا افلاک پر ایک زلزلہ، بالا علم میں ہوا ایک ولولہ۔ پیش حق کر دی ملائکہ نے صدا، کہ یہ واقعہ کس سبب صادر ہوا۔ حق نے فرمایا یہ تھا ایک امتحان، کس قدر پورا نکلتا ہے جوان۔ تب ہوا ارشاد رب ذوالجلال، کچھ فرشتوں کا تب بھی مجھ سے یہ سوال۔ یا رب ابراہیم کو باعث ہے کیا، تو نے فرمایا خلیل باصفا۔ دیکھ لے وہ کس طرح شاطر خلیل، راہ میں میرے یوں ہے حاضر خلیل۔ القصہ یوں ہو گیا حکم خدا، تاکہ لائے وہی جنت سے فدا۔ کہہ تو ابراہیم کو میرا سلام، پھر بیان کر دے تو اس سے یوں پیام۔ راہ میں میرے جو تو نے یہ کیا، اجر مقبولی کا میں نے دے دیا۔ اب پسر کے عوض میں دے گوسفند، یہ زہیجہ تجھ سے ہے مجھ کو پسند۔ دست و پا کولے پسر کے جٹ خلیل، کر دیا نرگو سفند ذبح قتیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام پر جو امتحانات اور مشکلات لائے ہیں، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔